سورۃ الصافات کی آیت نمبر 75۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور یقیناً ہمیں کو پکارا نوح علیہ السلام نے۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم بہت ہی اچھا جواب دینے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نجات دی ان کو بھی اور ان کے اہل کو بھی ایک بڑے کرب اور پریشانی سے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے انہی کی نسل کو باقی رکھنے والا بنایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلوں میں ان کا یوں تذکرہ چھوڑ دیا۔ سلام علی نوح فی العالمین، یہ سب کہتے ہیں سلامتی ہو نوح پر تمام جہان والوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، کوئی شک نہیں کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو پانی میں ڈبو دیا۔ سورۃ صافات کے اس تیسرے رکوع سے آخر تک اللہ پاک نے مختلف انبیاء علیہ السلام ان کی قربانیوں کا، ان کی محنتوں، مشقتوں اور آزمائشوں کا، اور ان کے مخالفین انبیاء علیہ السلام کے تکذیب کرنے والوں کی ہلاکت اور بربادی کا ذکر کیا ہے۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسی موضوع کی طرف دوبارہ رجوع ہے آخری رکوع میں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، لہذا ان کی عبادت کرنے کی بجائے عبادت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ میرے محترم دوستو، انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ان کے دو بڑے مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو براہ راست جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے ساتھیوں کو تسلی دینا مقصود ہوتا ہے،
اور یہی تسلی آج کے دور میں ایمان کا، دین کا اور اللہ کے لیے جہاد کرنے والوں کا، دین کا کام کرنے والوں کا، ان کے لیے بھی یہی تسلی ہے کہ دیکھو ہر دور میں اللہ نے اپنا نام لینے والوں کو ہی عزتیں دی ہے، اپنا کام کرنے والوں کو ہی اللہ نے سربلندی دی ہے۔ دوسری طرف ان واقعات کا مقصد نہ ماننے والوں کو ایک دھمکی بھی ہوتی ہے۔ دیکھو جس دور میں بھی جس نے بھی انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی ہے، دین کی مخالفت کی ہے، اللہ کے نظام کے راستے میں رکاوٹ بنا ہے، وہ ذلیل و رسوا ہوا ہے۔ یہی مقصد مشرکین عرب کو سمجھانا تھا، یہی مقصد آج کے دور کے مسلمانوں کو اور آج کے نافرمانوں اور منکروں کو سمجھانا ہے۔ اگر آج مسلمان پریشان بے چین ہے کہ اللہ کی مدد و نصرت کیوں نہیں آ رہی، تو اس کو یہ واقعات پڑھ کے تسلی ہوگی اللہ کے نبیوں پہ بھی آزمائشیں آتی رہی۔ اور اگر آج کا کافر اللہ کی ڈھیل کو اپنی بہادری سمجھ رہا ہے تو اس کو یہ دھمکی دینا مقصود ہے کہ بچے پہلے کافر بھی نہیں اور بچو گے تم بھی نہیں، بچاؤ صرف اسی کے اندر ہے، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاؤ۔ قرآن کریم کے اندر انبیاء علیہ السلام کے واقعات جہاں شروع کیے گئے وہاں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھ لیں، پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور سورۃ اعراف کے اندر 8ویں پارے میں آپ دیکھیں انبیاء کا تذکرہ شروع ہوا تو پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح سورۃ ہود میں 12ویں پارے میں آپ دیکھیں تو وہاں بھی جہاں انبیاء کا تذکرہ شروع ہوا پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سورۃ شعراء میں دیکھیں انبیاء کا ذکر شروع ہوا تو پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اکثر جگہ پہ قرآن کریم کے اندر جہاں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرنا شروع کیا گیا وہاں سب سے پہلے تذکرہ کن کا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے شرک کے خلاف توحید کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ ان سے پہلے دنیا کے اندر کہیں شرک نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک درمیان میں تقریباً 1 قرن کا فاصلہ ہے، 1 صدی، 100 قرن کا فاصلہ ہے، تقریباً 1000 سال کا، 1000 سال کا فاصلہ ان کے درمیان۔ اور اس میں دیگر انبیاء علیہ السلام بھی تشریف لائے، حضرت شیس علیہ السلام آئے، بعد میں حضرت الیاس علیہ السلام کا بھی تذکرہ اس دور کے انبیاء میں کیا ہے۔ لیکن شرک نہیں تھا، توحید ہی تھی، سب اللہ کو مانتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ انبیاء علیہ السلام آتے اور ان کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتے، رنگ ڈھنگ سکھاتے۔ سب سے پہلے جو دنیا کے اندر شرک شروع ہوا وہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے ذرا پہلے شروع ہوا، اور شرک کی تردید کے لیے، توحید کی تبلیغ کے لیے پھر اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اسی وجہ سے ایک حدیث جو طویل حدیث ہے جس کو حدیث شفاعت کہا جاتا ہے، جب قیامت کے دن لوگ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے سفارش کے لیے کہ جی اللہ سے سفارش کریں، حساب شروع ہو، تو وہ انبیاء علیہ السلام کی مختلف صفات ان کے سامنے بیان کریں گے۔ تو جب وہ نوح علیہ السلام کے سامنے جائیں گے تو ان کو کہیں گے انت اول الرسل، آپ پہلے رسول ہیں، آپ پہلے رسول ہیں۔ ان کو پہلے رسول کیوں کہا گیا؟
کہ توحید کی تبلیغ کے لیے، شرک کی تردید کے لیے سب سے پہلے اللہ نے جن کو بھیجا وہ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ذرا پہلے شرک شروع کیسے ہوا؟ سورۃ نوح 29ویں پارے میں، جس میں اللہ پاک نے ان کے 5 بتوں کا نام ذکر کیا ہے۔ اس قوم کے لوگوں نے کہا کہ تو نوح کی بات پہ کان نہ دھرو، لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ یہ جو اپنے 5 بت ہیں نا، ود، سوا، یعوق، یغوث اور نصر، ان کو نہیں چھوڑنا۔ نوح کی بات پہ کان نہ دھرو، ان بتوں کو نہیں چھوڑنا۔ اور بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، صحیح حدیث ہے، درجہ اول کی حدیث ہے کہ یہ 5 جو بت جن کے نام پہ بنے ہوئے تھے، یہ 5 اللہ کے ولی تھے، یہ نیک بندے تھے۔ اور جب یہ دنیا سے گئے تو ان کی اتباع کرنے والوں نے، ان کے مریدین نے پریشان ہوئے کہ یار وہ ہمارے بزرگ ہوتے تھے تو ہم بڑی اچھی عبادت کرتے تھے، اب وہ چلے گئے تو ہمیں عبادت کا مزہ نہیں آتا۔ تو شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ تم ایسا کرو، ان کی تصویریں بنا کے وہ سامنے رکھ لو۔ تصویر سازی بھی یہاں سے شروع ہوئی اور شرک کا آغاز بھی تصویر سے ہوا۔ ایک نسل تو تصویر بنا کے سامنے رکھ کے عبادت کس کی کرتی رہی؟ اللہ ہی کی۔ بزرگوں کی تصویریں سامنے ہوتی تاکہ دھیان لگا رہے کہ یہ ہمیں نیکی کی طرف بلایا کرتے تھے۔ پھر اگلی نسل کو شیطان نے کہا تصویریں خراب ہو جاتی ہیں، بارش میں بھیگ جاتی ہیں، موسمی حالات سے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں، تصویروں کی بجائے پتھر کے مجسمے بنا لو۔ تو چنانچہ انہوں نے پتھر کے مجسمے بنا لیے، لیکن اب بھی عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ پاک کی۔ پھر تیسری نسل جو آئی تو اس کو کہا کہ تم کس اللہ کی بات کرتے ہو؟ تمہارے بڑے تو ان بتوں کی عبادت کرتے، وہ تو ان کے سامنے جھکا کرتے۔ تو یوں تصویر سے وہ شیطان ان کو لے گیا شرک کی طرف۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو اکمل اور ادوم شریعت ہے، اتم شریعت ہے، تمام زمانوں کے لیے ہے، اس میں جہاں بہت سارے گناہوں سے منع کیا گیا، وہاں گناہوں کی طرف لے جانے والے اسباب سے بھی منع کر دیا گیا۔ مثلا زنا گناہ ہے تو زنا کی طرف لے جانے والی چیز کیا ہے؟ نظر بازی۔ اس پہ بھی پابندی لگا دی گئی کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، نگاہیں جھکا کے رکھو۔ اور اس میں بھی کہا گیا لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا نہیں کرنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو اس میں اس شریعت میں جہاں شرک ممنوع، وہاں شرک کی طرف لے جانے والی پہلی سیڑھی تصویر پہ بھی پابندی لگا دی گئی۔ نہ تصویر ہوگی، نہ شرک ہوگا، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ تصویر جو ہے یہ پہلی سٹیج ہے شرک کی طرف لے جانے والی۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اپنی دکانوں میں، اپنے گھروں میں اپنے بزرگوں کی تصویریں لگاتے ہیں، اور بظاہر تو یہ کہتے ہیں ہم نے برکت کے لیے لگائی، لیکن پھر کئی جگہ پہ پچھلے دنوں ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ ان کی کوئی عزیزہ کسی کے گھر میں آئی ہوئی وہاں بیمار ہو گئی، ان کے گھر کے اندر پیروں کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر تو بیماری سے فوراً علاج چاہتی ہے تو یہاں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جا، ان سے کہا ابھی ٹھیک ہو جائے، ان سے کہو ابھی ٹھیک ہو جائے۔ اللہ نے اس کو ایمان کی دولت دی ہوئی تھی، کچھ توحید کا عقیدہ دل میں تھا، اس نے کہا میں بیمار اچھی لیکن میں اس کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑوں، میں اپنے اللہ سے ہی مانگوں۔ تو اب دیکھو میرے بھائیوں، یہ تصویر جو ہے یہ کہاں تک لے کے جا رہی ہے؟ یہ شرک تک لے کے جا رہی ہے۔ تو ان بتوں کو بھی، ان مورتیوں اور تصویروں کو بھی شرک کا ذریعہ بنایا گیا، اس لیے اسلام نے پابندی لگا دی کہ تصویر ہی نہ ہو، تاکہ نہ تصویر ہو نہ آگے شرک کے دروازے کھلے۔
اللہ ہم سب کو ایسی عقیدت سے محفوظ رکھے جو شرک کی حد تک پہنچائے۔ بزرگوں سے عقیدت ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے، صحیح بزرگوں سے محبت ہونی چاہیے، لیکن ہمارا اللہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہی ہے، معبود، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اس شرک کی تردید کے لیے پہلے نبی بن کے آئے، اس لیے اللہ پاک نے ان کا تذکرہ سب سے پہلے کیا۔ اللہ پاک فرماتے وَلَقَدْ نَادَانَا، اور ہم ہی کو پکارا نوح نے۔ سبحان اللہ، یہاں بھی ہماری اصلاح ہو گئی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یقین کرو، لام بھی تاکید، قد بھی تاکید، پکی بات ہے، یقینی بات ہے، دو تاکیدیں لگا کے اللہ فرما رہے ہیں نوح نے کس کو پکارا؟ نادانا، ہمیں پکارا تھا، کسی اور کو نہیں پکارا۔ آج ہم دعائیاں دیتے ہیں، کوئی کسی کو مدد کے لیے پکارتا ہے، کوئی کسی کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جتنی ہمیں محبت ہے شاید کسی اور کو ہو، لیکن ہم مدد کے لیے صرف کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی ہمیں محبت اور عقیدت ہے شاید کسی اور کو ہو، لیکن ہم یا رسول اللہ مدد نہیں کہتے، ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ مدد، صرف اور صرف یا اللہ مدد۔ میرے محترم دوستو، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی صرف کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں پکارا۔ قرآن پاک میں ان کی دو دعائیں آتی ہیں، ایک تو اسی صورت نوح میں کہ جب اللہ پاک نے ان کو بتایا کہ نوح تیری امت میں سے جو ایمان لانے تھے وہ لا چکے اور ایمان نہیں لائیں گے، بس ہو گئی ان کی۔ تو تبلیغ بھی دیکھو کتنا طویل عرصہ کی، 950 سال۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 50 کم 1000 سال انہوں نے تبلیغ کی۔ اتنی طویل تبلیغ، مشقت بھری تبلیغ، اور مسلسل کرتے رہے، اور تب تک کرتے رہے جب تک اللہ نے خود نہیں بتا دیا کہ جو ایمان لانے تھے وہ لے آئے اور ایمان نہیں لائے گے۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافروں کا ایک بھی گھر زمین پہ نہ چھوڑ، ایک بھی نہ چھوڑ۔ علماء نے لکھا کہ یہ اللہ کے نبی کی جو بظاہر بد دعا ہوتی ہے، یہ بھی بد دعا نہیں ہوتی، یہ دعا ہی ہوتی ہے۔ یہ دعا کیسے ہوتی ہے کہ جب اللہ کا نبی کہتا ہے کہ یا اللہ تو اس کو اٹھا لے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس نے سیدھے راستے پہ تو آنا نہیں، یہ جتنی دیر زندہ رہے گا اس کے جرم اور بڑھیں گے، اس کی سزا اور بڑھے گی، یا اللہ تو اس کو جلدی اٹھا لے تاکہ اس کی سزا کچھ کم ہی رہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی کی دعا ہی ہوتی ہے اور رحمت ہی ہوتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ اللہ اگر اور لوگوں نے مسلمان نہیں ہونا تو پھر ان کو اٹھا لے تاکہ ان کے جرائم کو بریک لگ جائے اور ان کی سزا میں اضافہ نہ ہو۔ اور دوسری دعا ان کی سورۃ القمر میں ہے رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں بے بس ہو گیا ہوں تو میری مدد فرما، اے اللہ میں بے بس ہو گیا ہوں تو میری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ پاک نے پھر ان کی پکار پہ فرمایا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، جتنے جواب دینے والے ہیں ان میں سب سے اچھا جواب دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ لوگ دنیا میں بہت سو کے پکارتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتا، اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ سب سے بہترین جواب دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے ہمیں پکارا تو پھر وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے ان کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور ان کے اہل کو بھی۔ اہل سے مراد ماننے والے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی وہ عذاب کے اندر ہلاک ہوئی تھی، اس لیے اہل سے مراد گھر والے نہیں، یا اہل سے مراد ماننے والے۔ اور ان کا بیٹا، ایک بیٹا بھی ان کا طوفان کی نظر ہو گیا، وہ بھی غرق ہوا،
تو اہل سے مراد یہ کہ نوح علیہ السلام اور ان پہ ایمان لانے والوں کو ہم نے نجات دی. کس سے؟ فرمایا من الکرب العظیم، ایک بہت بڑے کرب پریشانی سے. ظاہر ہے ایک بڑی اللہ کے نبی کے لیے بڑی پریشانی اور بڑا دکھ درد ہوتا ہے کہ لوگ بات نہیں مان رہے، تو اللہ نے اس پریشانی سے ان کو نجات دے دی. اور اللہ فرماتے وجعلنا ذریتہ هم الباقین، ہم نے پھر انہی کی نسل کو باقی رکھا، انہی کی نسل. علماء نے لکھا ہے، اکثر مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو وہ صرف ایک علاقے میں نہیں آیا تھا، وہ پوری دنیا پہ آیا تھا، پوری دنیا پہ. اور اس طوفان میں اس وقت کے جتنے لوگ تھے سب اللہ نے ڈبو کے مار دیے تھے، سب ہی مر گئے تھے. پھر جو آگے نسل چلی ہے انسانوں کی، وہ نوح علیہ السلام کے ہی 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس. ان تینوں سے آگے نسل چلی. ایک روایت میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کے لوگوں کے متعلق فرمایا یہ فلاں کے بیٹے ہیں، یہ فلاں کے بیٹے ہیں اور یہ فلاں کے بیٹے ہیں. جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل عرب اور اہل فارس یہ جتنے یہ سب حام کی اولاد ہے، اور افریقہ کے اور ہندوستان کے جتنے باشندے ہیں یہ سب سام کی اولاد ہے، اور ترک، منگول اور یاجوج ماجوج جو آئیں گے یہ سب یافس کی اولاد میں سے. تو دنیا کے اندر بعد میں جتنی بھی دنیا پھیلی، جتنے بھی انسان ہیں، یہ عاد سب کے سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دوسرے آدم ہیں. پہلے آدم تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان سے دوبارہ نسل چلی، یہ دوسرے آدم ہیں. تو اللہ پاک نے یہ ان کو نعمت دی کہ ان کے بعد جتنی بھی انسانیت ہے وہ سب کی سب ان کی اولاد میں سے. اور اللہ فرماتے ایک نعمت ہم نے ان کو یہ دی کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، پچھلوں کے اندر جو بعد میں آنے والے قیامت تک آنے والوں میں ہم نے یہ بات لکھ چھوڑی کہ وہ یہی کہیں گے سلام علی نوح فی العالمین، تمام جہان والوں میں نوح علیہ السلام پہ سلامتی ہو. آج میرے دوستو جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، وہ چاہے مسلمان ہو، مسلمان تو سارے ہی انبیاء علیہ السلام پہ سلام بھیجتے ہیں. یہودی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی دشمن ہے، لیکن وہ بھی نوح علیہ السلام پہ سلام بھیجتے ہیں. عیسائی جو ہمارے نبی علیہ السلام کے تو منکر ہیں لیکن باقی انبیاء کو مانتے ہیں، وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام پہ سلام بھیجتے ہیں. تو گویا حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت اللہ نے متفقہ نبوت بنا دی کہ تمام انسان نوح علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور مقتدی مانتے ہیں اور ان پہ سلام بھیجتے ہیں. اللہ فرماتے ہم نے ان کو یہ نعمت بھی عطا کی. اور اللہ فرماتے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کا تذکرہ اچھے لوگوں کی زبان پہ اچھائی کے ساتھ آتا ہے. یہ جو آپ آج بھی دیکھ لیں، جو لوگ نیک ہوں گے، اچھے ہوں گے، اچھے لوگ ان کی قدر کرتے ہیں، ان کا عزت سے نام لیتے ہیں. ہر ایک کی بات نہیں ہے کہ ہر ایک کی زبان پہ اچھے تذکرے، ہر ایک کی زبان پہ تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے تذکرے نہیں. آج کتنے لوگ ہیں بدماش، بدتمیز اور بے حیا اور بے شرم انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ غلط الفاظ بولتے ہیں. اور کتنے گستاخ اور بے ایمان ایسے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں. لیکن کوئی عقل مند، کوئی سیانہ سمجھدار، کوئی شرم اور حیا والا انسان وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صحابہ کو برے الفاظ سے یاد نہیں کرے.
اسی طرح آج جو لوگ نیک ہیں، اچھے کردار کے لوگ ہیں، اچھے کردار والے، ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انہو من عبادنا المؤمنین، نوح علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے۔ کتنی بڑی سعادت، کتنا بڑا سرٹیفکیٹ، کتنا بڑا اعزاز، جس کو اللہ فرما دے ہمارا بندہ ہے اور مومن بندہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے بندوں میں شامل فرما دے جن کے ایمان کا گواہ خود اللہ ہے۔ اللہ فرماتے نوح علیہ السلام کو تو ہم نے یہ عزت دی، اور ان کے مخالفوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ثم اغرقنا الآخرین، جو دوسرے تھے یعنی ان کے مخالف، ضدی، ہٹ دھرم، انادی، فسادی، اللہ فرماتے ہم نے ان سب کو پانی میں ڈبو کے مار دیا۔ یہ سبق ہے آج کے انسانوں کے لیے۔ آج انبیاء کے مخالفین، انبیاء کے ورثاء کے مخالفین، علماء کے مخالفین، وہ اس سے درس عبرت حاصل کریں کہ جو انجام نوح علیہ السلام کے مخالفین کا ہوا، کہیں یہی انجام بھیانک اور خوفناک ان کا نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہمیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور محبوب کے وارثوں کے ساتھ ہمیں جڑنا ہے۔ مخالفین کی صف میں ہمیں کھڑے نہیں ہونا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک